الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. ٹھیک ہے سب؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آ رہی. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے پڑھنا ہے سورہ فاطر. فاطر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. فطرہ کا جو لفظ ہے نا اس میں پھاڑنے کا معنی آتا ہے. عربی زبان میں جتنے بھی لفظ فے سے شروع ہوتے ہیں نا ان میں پھٹنے کا معنی آتا ہے، جیسے فجر ہے یا فاطر ہے. تو یہ شروع ہو رہی ہے سورت علم سے، اور میں نے بتایا تھا پہلے کہ تقریباً ہر 7 سپاروں کے بعد سورت جو شروع ہوتی ہے وہ حمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ، پھر سورہ انعام، پھر اس کے بعد سورہ کہف تھی، اس کے بعد ہم نے سورہ سبا پڑھی، اور پھر یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہیں سورہ فاطر، اور یہ غالباً آخری دفعہ یہاں پہ حمد کا ذکر آ رہا ہے. تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اس سورت کا ایک نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے، اور جن صورتوں میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے اس میں اصل میں فرما برداری کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ہٹتے نہیں ہیں، اس کو کر کے ہی رہتے ہیں. اور یہاں فرشتوں کی جو ہے وہ صفات بتائی ہیں. ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، یعنی جس فرشتے کی جتنی مشکل ڈیوٹی ہے اتنی ہی اس کو پھر وہ طاقت دی جاتی ہے اس کے پروں میں اضافہ کر کے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب 2 دفعہ دیکھا تھا، اور پہلی دفعہ جب انہوں نے دیکھا تو پورا افق جو تھا اس پہ وہ چھائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے. اب اس کی کیفیت کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کے کم پروں والے فرشتے بھی ہو سکتے کیا یقیناً ہیں، اور 600 بازوں والے بھی. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یہ مکہ کے آخری دور شروع ہونے کے قریب کی صورت ہے. شروع میں تو حضور کو صرف ساحر اور مجنون کہا گیا نا، تو اب اس دور میں جو ہے زیادہ سخت الفاظ آپ کے لیے بولے جانے لگے تھے، جس میں پھر وہ کذاب کا لفظ بھی آ گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پریشان ہوتے تھے، کہاں مجھے صادق کہتے تھے اور کہاں اب یہ کذاب کہہ رہے ہیں. تو ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کو یہی نام دیا گیا. لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، یعنی آخرت آ کر رہے گی، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. یعنی کہ شیطان تمہیں یہ نہ کہے کہ اتنی چھوٹی سی باتوں پہ اللہ تمہیں کیوں پکڑے گا، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا غفور ہے. تو اس طرح کے دھوکے میں نہ آنا. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں.
جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ یعنی کہ جیسے چور اپنے گروپ میں ہوتے ہیں چوروں کے، تو اپنی چوری کے جو داستانیں بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، ڈاکو اسی طرح اپنے ڈاکے کے واقعات جو ہے بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے اپنا چوری کا یا ڈاکے کا یا دھوکہ دہی کا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ پاکیزہ قول سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور پھر عمل صالح جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے اللہ کو ایک مانا اور اس کی رضا کے لیے اچھا عمل کیا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی قبولیت کا باعث ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے۔ یہاں سے صرف عورت مراد نہیں ہے، کوئی بھی مادہ، عورت کی بجائے یہاں پہ مادہ کا لفظ لکھنا چاہیے کہ کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے۔ اسی طرح کی آیت ایک دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں جس میں پانی کی جو خاصیت بتائی گئی ہے، عذب فراتن اور ملح اجاجن۔ عذب میں نے آپ کو بتایا تھا مٹھاس کو کہتے ہیں، میٹھا اور خوشگوار، مل نمکین، اجاج کڑوا۔ تو عذاب میں اگر ایک لفظ ڈال دیا جائے الف تو کیا بن جاتا ہے؟ زندگی سے مٹھاس کا ختم ہونا، یعنی کہ تکلیف اور مشکل۔ یہ دوبارہ میں آپ کے لیے دہرا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ سمندر سے بھی مچھلی نکلتی ہے نا، اور میٹھے پانی کی مچھلی بھی ہوتی ہے، اور دونوں ہی کھانے میں جو ہوتی ہیں مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ نمکین پانی کی مچھلی میں کڑواہٹ ہو اور میٹھے پانی کی مچھلی خوشگوار ہو، دونوں سے تم تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک پرے کاہ کے بھی مالک نہیں۔ انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ علم والا، خبردار سے مراد ہے علم والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔
وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہر کوئی جو ہے نا دوڑتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے مشکل میں تو اس کی مدد کرنے کے لیے، کسی ضعیف کو اٹھائے ہوئے بوجھ تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کا بوجھ بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دن نہ کوئی باپ کسی کا بوجھ اٹھائے گا، نہ کوئی بیٹا کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ حق کو دیکھنے پہچاننے والا اور حق کا انکار کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے۔ ٹھنڈی چھاؤں سے مراد رحمت کی ٹھنڈک ہے، اور دھوپ کی تپش سے مراد جہنم کی گرمی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ قبروں میں مدفون سے مراد وہ قبریں نہیں ہیں، گریوز نہیں ہیں، بلکہ ان کے جسم کی قبریں ہیں، کہ ان کے دل مردہ ہیں اور ان کے اوپر جو ہے دنیا داری کے خول چڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تم اپنی بات نہیں سنوا سکتے، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتابیں لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، حضرت عمر کے جو سسر تھے وہ حضور کے آنے سے پہلے تھے غالباً، تو وہ کعبہ میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جانتا نہیں ہوں کہ میں کس طرح سے کروں۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابو بکر کی قسم کے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے، حضرت ابو بکر نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور اسی طرح فوراً 10 اور لوگ جو تھے وہ فوری طور پر ایمان لے آئے۔ تو زندہ دل لوگ بھی موجود تھے اور مردہ دل لوگ بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ پہلی امتوں نے اگر نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اور جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے وہ اتنا زیادہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا،
اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کہ اس پر ایمان نہیں لاتا، اور کوئی بیچ کی راس ہے، یعنی کہ کنارے پر کھڑا ہے، حالات و واقعات اس کے حق میں ہوں تو وہ اللہ کو مانتا ہے، اور اگر ذرا کہیں آزمائش آ جائے تو پھر دور کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ سابقون الاولون۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اب غم کی یہاں پہ کیا بات آ گئی کہ کہیں ہم لوگوں کی دی ہوئی سزا کو اللہ کی سزا سمجھ کر ہٹ نہ جائیں دین سے۔ فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے بھی لوگوں نے اسی طرح دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ان لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا کہ ان کے ظلم و ستم سے گھبرا کر کہیں حق کو ہم چھوڑ نہ دیں۔ تو ایک غم یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف غم بھی ہو سکتے ہیں، ایک غم یہ بھی ہو سکتا ہے جس یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا وہاں وہ کرنے والا ہے، وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟
اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ ہاں جی، اب فیوریٹ، سب کی فیوریٹ سورہ یاسین۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کا دل ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کویسچن کرتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ بہرحال ہماری اس سے محبت تو ہے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھو، کیونکہ یہ سورت جو ہے آخرت کے لیے تیار کرتی ہے، تو آخرت کے بارے میں مرنے والے کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں ان کو دور کرتی ہے اور اچھی خوشخبری جو ہے وہ دیتی ہے۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے۔ ایصال ثواب کر سکتے ہیں اپنے پہ؟ ایصال ثواب کے بارے میں ویسے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچا، تو یقیناً اللہ پہنچاتا ہوگا ہماری دعا اگر قبول کرتا ہے۔ لیکن عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو نہیں مانتے، تو میں تو درمیانہ روی اختیار کرتی ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا صدقہ کرنے کے بعد دعا پوری قبول ہوتی ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، تو اس کے بعد پھر ہم یہ آٹومیٹیکلی نہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب تو تحفے کے طور پر ان کو دے، تو اللہ کی رحمت سے پھر ہم امید بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک میرا خیال ہے، ضروری نہیں کہ درست ہو، کیونکہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ مریم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جب بندے کا نزع کا عالم ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ اس کو پھر وہ اللہ کی رحمت نظر آنے لگ جاتی ہے نا۔ اچھا جی، چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین کے بارے میں ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا شاید اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات ہم نہیں کہتے۔ اور پھر قسم ہے قرآن حکیم کی۔ عام طور پہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، سوائے سورہ روم میں جو ہے وہ روم کی فتح کا ذکر آیا تھا، اور روم کی فتح بھی ایک معجزہ تھی، اس لیے ہم اسی کیٹیگری میں اس کو لا سکتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت کیا بتائی ہے؟ حکیم۔ اب حکیم کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ حکیم کا ایک معنی تو ہے حاکم، اقتدار والا، یعنی یہ جو حکم ہمیں دیتی ہے وہ اتھارٹی کے ساتھ دیتی ہے، نماز پڑھو اور شرک نہ کرو، یہی حکم دیتی ہے نا، اور اتھارٹی کے ساتھ دیتی ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ مشرکوں کے پاس جائے تو بڑا دھیمی آواز کے ساتھ قرآن جو ہے ان سے خطاب کرے، دھڑلے سے خطاب کرتا ہے۔ دوسرا اس کا ہوتا ہے دانائی، تو اس کی دانائی ابھی تک کھلتی چلی آ رہی ہے، ابھی تک اس دانائی کو کوئی پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ویل نٹ کو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اجنبی سی چیز جو ہے وہ ہمیں اچانک کہیں نظر آئے۔ سارے جو مضامین ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جنت ہے تو جہنم ہے، نیک لوگ ہیں تو برے لوگ ہیں، تو اسی طرح قوموں کے عروج کی بھی باتیں ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، قوموں کے زوال کی بھی باتیں ہیں جیسے فرعون کے بارے میں بتایا۔ تو مطلب اس میں یکسانیت اس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی ذہن کو جھٹکا نہیں لگتا کہ یہ کہاں سے آ گئی بات، اس کا یہاں پہ کیا محل ہے۔ جب ہم اس کو بیک گراؤنڈ اس کی سمجھیں تو ہمیں بات پھر اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حکیم، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ پوری قوم میرے خلاف ہے تو گھبرا جاتے تھے کہ پوری قوم کا مقابلہ میں اکیلا کر رہا ہوں، تو ان کے دل کو پھر تسلی دی جا رہی تھی کہ نہیں، ایسے اور بھی بہت سے لوگ آئے اور ان کے ساتھ بھی یہی مشکلات پیش آئیں، تو ان مشکلات کو آپ نے
فیس کرنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے. اور پھر یہ بات بھی جو ہے حضور کی رسالت کے حق میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اگر ان کی کوئی پرسنل ہوتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن انہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کرنا تھا نا. تو جتنی مرضی مخالفت گھر سے ہو رہی ہے، باہر سے ہو رہی ہے، عرب کے اندر سے ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں سے ہو رہی ہے، وہ فیس کرتے رہے اس کو. اور اس سے پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی وہ کسی مشن پر تھے اور اس مشن کو وہ ڈٹ کر پورا کر رہے تھے. تو یہ بات بھی ان کی رسالت کے حق میں جاتی ہے. تو یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کر کے ہمیں اچھائی اور برائی سے آگاہ کیا، ان باتوں کا پتہ بتایا جن کو کرنے کے بعد ہم اچھا اجر کمانے کی امید کرتے ہیں، اور جن سے بچ کر ہم سزاؤں سے بچنے کی امید کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو قرآن کی شکل میں ہم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل کے بعد عربوں میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعلیمات آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ گم ہوتی چلی گئیں، اور اس کے الٹ جو ہے وہ مذہب ان لوگوں نے اختیار کر لیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کس چیز کی طرف بلایا تھا؟ خانہ کعبہ بنایا، وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مرکز بنایا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی اولاد بھٹکتی چلی گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، اور مدت دراز تک اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، ہٹ درمی اور دنیا کی محبت کے توق، اور ان توقوں نے جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. یعنی تکبر کے ساتھ دنیا کی محبت اور ہٹ دھرمی جو ہے ان کو تکبر کے ساتھ اکڑائے ہوئے ہے، اور اپنی اکڑ میں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. تو اپنے تکبر میں ان کو نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے کائنات کو دیکھ کے، بارشوں کو دیکھ کے، اور پھر پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کے، نہ دن اور رات کو بدلتے دیکھ کے، تو نہ کائنات کے آثار سے ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اور ایک دیوار ان کے پیچھے کہ وہ پچھلی قوموں کے گزرے ہوئے حالات و واقعات سے بھی سبق نہیں لیتے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا کہ اوپر سے جو وحی آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے پاس، وہ اس کو بھی نہیں مانتے، اور اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، راہ راست ان کو دکھائی نہیں دیتا. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کوئی آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. یعنی کہ ان کے اعمال درج ہو رہے ہیں، ہماری سکن کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ٹیپس وغیرہ ہوتی تھی، تو اب تو ٹیپس کا زمانہ ہی نہیں رہا. سیڈیز وغیرہ میں کیا ہوتا تھا، ایک نہیں سی ڈی میں تو وہ ہوتا تھا وی سی آر جو ہوتے تھے، ٹیپ کے اوپر ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی نا، آواز بھی اور تصویریں بھی. تو ہماری سکن بھی تو وہی ہے نا، ہماری سکن کے اوپر سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد زمین کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. تو کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے اعمال کو لکھ رہی ہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے، یعنی ان کے نیک عمل
जो बाद में भी लोग करते रहे। मसलन एक कुआं उन्होंने खुदवाया और उनके मरने के बाद भी लोग उस कुएं से पानी पीते रहे। कोई इल्म उन्होंने छोड़ा और वो इल्म जो था वो लोगों में फैलता चला गया और लोगों में भलाई जो थी उससे आती चली गई। तो ये उनके मरने के बाद भी उसका अजर पाते रहेंगे, यानी उनके मरने के बाद उनका रजिस्टर बंद नहीं हो गया, उनका उन चीज़ों का रजिस्टर बंद हुआ जो कि वो कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो कर चुके थे अच्छे या बुरे अमाल, जिनका असर दुनिया में अभी बाकी था, उनका सवाब या उनका गुनाह इनको मिलता रहेगा जब तक कि वो अमल लोग करते रहेंगे, जब तक कि वो कुआं पानी देता रहेगा। इसी तरह अगर उन्होंने बुरा अमल छोड़ा तो जब तक लोग वो बुरा अमल करते रहेंगे इनको उसकी कुछ सज़ा का हिस्सा मिलता रहेगा। जैसे हाबील और काबील के कत्ल के सिलसिले में हर कत्ल का जो गुनाह है वो काबील के खाते में भी आता है। और इसी तरह कहते हैं कि एक होता है ना सदका जारिया, एक होता है अजाब जारिया, कि कोई जादूगर नहीं मरता जब तक कि अपना इल्म किसी को ट्रांसफ़र ना कर दे। यानी अगर तू अपनी ज़िंदगी में तौबा करके जादू से अपने आप को आज़ाद कर लेता है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर वो जादूगरी की हालत में फौत होना चाहे तो फौत नहीं हो सकता जब तक कि अपना इल्म ट्रांसफ़र ना कर दे। और फिर अगला जादूगर भी नहीं हलाक होगा जब तक कि उसका इल्म आगे ट्रांसफ़र ना हो। यानी उसके लिए जो है अजाब जारिया के असबाब बनते चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला को से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि जिस चीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं दुनिया में वो अच्छी है या बुरी, हमारे लिए वो सदका जारिया बनेगी या वो हमारे लिए अजाब जारिया बनेगी। तो अल्लाह ताला ने लिखा कि वो भी हम सब कर रहे हैं, हर चीज़ को हमने एक कुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। ये वो रसूल नहीं थे जिनके ऊपर वही आती हो, ये रसूल के भेजे हुए पैगंबर थे। जैसे कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के बाद लोगों से बैत ली और फिर औरतों से बैत लेने के लिए हज़रत उमर को भेजा, तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं रसूल का भेजा हुआ रसूल हूँ, यानी कि नुमाइंदा हूँ। तो ये जो थे ये रसूल के भेजे हुए नुमाइंदे थे। गालिबन ख्याल ये है कि हज़रत ईसा के भेजे हुए नुमाइंदे थे। पहले 2 नुमाइंदे आए, उसके बाद जो था तीसरा नुमाइंदा आया। इन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन क्या हुआ? बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान और खुदाए रहमान ने हरगिज़ कोई चीज़ नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा, यानी अब हम कहेंगे नुमाइंदों ने कहा, क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है बात को। हालांकि अल्लाह ताला ने तो मुरसलून का लफ्ज़ लिखा हुआ है, रसूलों का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, भेजे गयों का लफ्ज़ लिखा हुआ है, रसूलों का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। देखें आप, कालू रबोना यालमो इन्ना इलैकुम लमुरसलून। तो रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं कि अच्छे भले हम खुशी खुशी रह रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे। जब से तुम लोग आए हो तो हम 2 हिस्सों में बट गए हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, तो तुम तो हमारे लिए फाले बद बन कर आए हो। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो, यानी तुम जो अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे, अपने अमाल को दुरुस्त नहीं कर रहे, ये चीज़ तुम्हारे लिए फाले बद बनकर चिपकी हुई है।
اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا. اب کون تھا یہ شخص؟ یہ کہیں دور سے کوئی غریب شخص تھا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، اس لیے وہ بھاگ کے آیا. اور یہ دور چکے رہتا تھا، اس کو اڑتی اڑتی خبر ملی کہ آج تو لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ان رسولوں کو قتل کریں گے. تو اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں بھی نیکی کے کام میں کوئی حصہ لے لوں، اس لیے وہ بھاگا بھاگا آیا کہ لوگ رسولوں کو قتل ہی نہ کر دیں، اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. کہ اگر ان کا کوئی مقصد ہوتا تو وہ تم سے اجر مانگتے، لیکن وہ تم سے اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کہ میں تو اس کی بندگی کروں گا جس کی طرف تم نے بھی جانا ہے. تو میں نے تو اس کو اپنا رب مان لیا، اب تم بھی مان لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے، نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم لاتے ہو یا نہیں لاتے، رب سب کا ایک ہے. تو میں تو اس رب پر ایمان لے آیا جو تمہارا بھی رب ہے، تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. اب ہوا یہ کہ پہلے ہی وہ غصے میں بھرے بیٹھے تھے اور انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ رسولوں کو قتل کریں گے، لیکن رسولوں کو قتل کرتے ہوئے وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں واقعی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوئے تو ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے. لیکن جب ان میں سے ہی ایک بندہ اٹھ کے ان کو تبلیغ کرنے لگا، ایک رذیل شخص ان کے مطابق، تو ان کو تو اتنا شدید غصہ آیا کہ اس کے اوپر پل پڑے اور خوب اس کی پٹائی کر کر کے اس کو قتل کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ جو ہی اس کی جان نکلی، ایک سانس وہ دنیا میں لے رہا تھا، اگلی سانس جو اس نے لی تو وہ کہاں پہ تھی؟ جنت میں. تو اب وہ خوش ہو گیا اور پھر اس کے دل میں یہ خیر خواہی آئی کہ کاش میرے لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یہاں میں کتنی اچھی حالت میں ہوں، اور کاش ان کو پتہ لگے کہ یہ جو میں اپنے رسولوں کے ڈیفنس پر کھڑا ہوا تھا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کیا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. یعنی آواز جو ہے، کبھی کوئی موٹر سائیکل گزرتی ہے نا بغیر اس کے، تو کتنے دل کو ادھر دماغ کو تکلیف ہونے لگتی ہے بغیر سائلنسر کے. اسی طرح پرانے زمانے میں لاؤڈ سپیکرز ہوتے تھے، چین کی آواز چند لمحوں کے لیے آتی تو دل کو خراب کر دیتی تھی. تو اسی طرح اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ اذیت ناک بھی ہوتی ہے اور وہ ہلاکت تک بھی پہنچا دیتی ہے. ہم نے اس سے پہلے سمود کی قوم کے بارے میں پڑھا نا کہ ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا تھا، اور اسی طرح لوط کی قوم پر بھی چیخ کا عذاب بھی تھا. ان کے اوپر 4 عذاب اکٹھے آئے تھے لوط کی قوم پہ، لیکن ابھی ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. بہرحال ایک چیخ تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا پڑا فرشتوں چلو تیار ہو جاؤ وہاں پہ جانا ہے، انہوں نے میرے رسولوں کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بس ایک چیخ بھیجی اور وہ بجھ کر رہ گئے. جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں حرارت ہوتی ہے نا، تو جب وہ مر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بجھ کر رہ جاتا ہے. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. یعنی دنیا میں تو کوئی مرا ہوا شخص کبھی پلٹ کر نہیں آتا، لیکن ان سب کو ایک دن ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے. ان لوگوں کے لیے، یعنی اگر ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنا اتنا ہی غیر یقینی لگتا ہے تو نباتات کو دیکھ لو.
ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. 3 معجزے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے ہیں جو کہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے بے خبر رہتے ہیں. ان کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ان سے ہم اللہ تک نہیں پہنچتے. سب سے پہلا معجزہ جو ہے کہ بے جان زمین ایک معجزہ ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے ہی کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. یہ تو بیج بوتے ہیں نا, بیج سے پودا نکلے نہ نکلے وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے, یعنی ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ احد ہے اور واحد ہے, جو یکتا ہے. دوسری نشانی, دوسرا معجزہ, ان کے لیے ایک اور معجزہ رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یعنی کہ ایک کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے اور وہ اپنے راستے پر تیر رہے ہیں. تیسرا معجزہ, ان کے لیے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. اب یہ کون سی کشتی تھی جس میں ان کی نسلیں سوار تھی؟ حضرت نوح کی کشتی تھی, جس سے کہ پھر دنیا دوبارہ آباد کی گئی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مستقل کشتیاں جو ہیں ہمارے لیے مسخر کر دیں, اور اگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے زندگی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, یعنی تمہاری قومیں اس انجام سے دوچار ہو چکی ہیں اور اب تمہاری باری ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں, کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہہ گئے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ یہ لوگ بھوکے رہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا نہ رکھنا چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا. تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ان کو کھلاؤ جن کو اللہ تعالیٰ خود بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ تم تو بالکل ہی بہہ گئے ہو کہ ہمیں ان کی جو ہے مدد کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے, نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے, ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی اور پھر جواب دیا جائے گا. کون جواب دے گا؟ فرشتے دیں گے.
یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں، جو کچھ وہ آرڈر کریں، ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. سب سے اچھی چیز جو ان کو ملے گی وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے سلام. اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. اب یہ قرآن میں بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ کثرت سے ہوتے ہیں. تو ہم کثرت کو دیکھ کر اس کی طرف مائل نہ ہوں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کس کا راستہ جو ہے وہ درست ہے اور کون غلط راستے پر چل رہا ہے. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب بھی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی تھی. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان کہ مویشی کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں. ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. یعنی جو بت انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کی سیوا کون کرتا ہے؟ یہ لوگ ان کی سیوا کر رہے ہیں، ان کے آگے نظر نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے غلام یہ بنے ہوئے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. وہ اب ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ پوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. اب اس کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ ہرا بھرا درخت ہوتا ہے، تم اس کو کاٹتے ہو، اس کی لکڑیاں بناتے ہو اور اس کو جلا کے اپنے چولہے روشن کرتے ہو.
اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ 2 درخت مرخ اور جن کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی. ہاں شاید جی بانس بانس کا بھی ذکر آتا ہے, مرخ اور افار. تو ان کو رگڑنے سے یعنی گرین شاخوں کو رگڑنے سے ہی آگ پیدا ہوتی تھی اور اس سے وہ آگ جلاتے تھے. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. یعنی کتنی مخلوقات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. فرشتوں کا تو پہلی صورت میں تھا, اس کے بعد آسمان اور زمین اور چاند ستارے, اس کے بعد جو تھا نباتات کا ذکر کیا, اس کے بعد جو ہے مویشیوں کا ذکر کیا, پھر انسانوں کا بھی ذکر کیا. تو وہ تو ماہر خلاق ہے, وہ تم جیسوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اچھا, یہاں پہ میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا ولا مرات, یہاں سے لے کے ترجعون تک بیماری کی شفا کے لیے پڑھیں. لیکن یہ کافی لمبا مجھے لگتا ہے, لیکن ہے سارا ریلیٹڈ ہی ہے, ریلیٹڈ ہے, ان ریلیٹڈ نہیں ہے. ہاں قل یحییھا, یہاں سے لے کے آخر تک. چلیں جی, الحمدللہ تھوڑا سا دل روشن ہوا ہمارا. اب یہ جو ہے صافات, یہاں پہ پھر فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ آئے گا, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس میں کیا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نوٹ میں نے لکھا ہے کسی پر آسیب کا اثر ہو تو سورہ بقرہ اور اس سورت کی 10 آیات بہت افیکٹو ہیں. ٹھیک ہے, لکھا ہوا آپ نے, لکھا ہوا پہلے کبھی. 5 صورتیں جو ہے نا وہ اسی طرح کی ہیں جس طرح سے یہ آتی ہیں نا, زاریات, نازیات, مرسلات, عادیات. اور مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہی ہے. چلیں جی. والصافات صفاً, قطار در قطار صف باندھنے والوں کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتے ہجوم بنا کے کھڑے نہیں ہوتے, صف در صف کھڑے ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی جو ادب سکھایا وہ کیا تھا کہ فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں باندھو. تو قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم, پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو موت کے فرشتے جب برے لوگوں پر آتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں, جب عذاب لے کے آتے ہیں تو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں. اسی طرح کہا گیا کہ بادلوں کو ہانکنے والے جو ہوتے ہیں فرشتے, وہ بادلوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں, یعنی وہی بھیجنے والے فرشتے جن میں سے ہم حضرت جبرائیل کو ہی جانتے ہیں. اور اس کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے, وہ جو زمین اور آسمانوں اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے, اور سارے مشرقوں کا مالک. مغرب کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ ہر مشرق جو ہے ایک دفعہ مغرب بھی بن جاتا ہے. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا. آسمان تو تھا, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تارے بنا دیے. تاروں کے اللہ تعالیٰ 3 وہ بتاتے ہیں, راستہ دکھانے والے, سجاوٹ کے لیے, اور پھر شیطانوں کو مارنے کے کام آتے ہیں. اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا, یعنی کہ آسمان کو. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں, اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو جلا ڈالتا ہے. اب ان سے پوچھو
ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، یعنی کہ فرشتے اور زمین و آسمان اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑانے. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے. کہا جائے گا جی ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ. ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج یہ تو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں، پھر کہیں گے روکو روکو، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کدھر ہیں تمہارے وہ شریک، تمہیں چرا کیوں نہیں رہے جہنم میں جانے سے. تو اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے، اور تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. سیدھے رخ سے مراد یہ کہ بڑی اتھارٹی کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. تو آگے والے کیا کہیں گے کہ ہم تو خود بہکے ہوئے تھے، وہی بات ہم نے تمہیں بتائی اور تم نے عقل سے کام نہیں لیا اور تم نے ہمارا طریقہ اختیار کر لیا. اب تم اور ہم اکٹھے ایک ہی سزا کو بھگتنے والے ہیں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. ہم نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی. انڈے پہ لگ جائے تو کتنی نفرت سے ہم اس کو اتارتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی مثال دی ہے اس کی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ یعنی کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر یوں ہی وہ جھکے گا
تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، یعنی تیری طرح تیری ہی جگہ تیرے ہی ساتھ میں اس عذاب میں مبتلا ہوتا۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، یعنی اب یہ جنتی آپس میں اب تو نہیں مرنا نا، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوبارہ پکڑے جائیں اور پھر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اچھا آپ کو کون سی چیز یاد آ رہی ہے اس سے؟ کچھ اور یاد آنا چاہیے بالکل اسی بات سے۔ نہیں، ہم نشین سے، ایک اور ہم نشین کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہے گا کہ میں تو صحیح راستے پر آنے ہی والا تھا اور تو نے مجھے دوبارہ گمراہی کی طرف جو تھا دھکیل دیا، تو میرا بڑا ہی برا ساتھی نکلا۔ اور یہاں پہ وہ شکر کرے گا کہ تو مجھے جہنم میں لانے ہی والا تھا، شکر ہے کہ میں تیرا ساتھی نہیں بنا۔ تو دو اپوزٹ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ایک اپنے دوست سے بچ گیا اور دوسرا اپنے دوست کے ساتھ جہنم میں چلا گیا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، یعنی خوب کہہ کے وہ لگاتے تھے، لو بھئی جہنم میں کہتے ہیں آگ ہوگی اور اس میں درخت اگے گا، ہاں ہاں ہاں، تو اس لیے اس کو ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی کہ بہت ہی بدنما اور خوفناک۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلی، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے رہے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ ہم نے اس سے پہلے نوح کو پکارا تھا تو دیکھو، ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچایا۔ کرب عظیم سے کیا مراد ہے کہ 950 سال تک وہ لوگوں کو بلاتے رہے اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو اذیتیں دیتے رہے۔ اس کے بعد جب عذاب کا وقت شروع ہوا تو وہ عذاب کا وقت بھی کوئی آسان وقت تو نہیں ہوگا، پانی اوپر سے بھی برس رہا ہے نیچے سے بھی، اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں اپنے عزیر و اقارب کو اس میں ڈوبتے ہوئے۔ جہاں یہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا اور بیٹے نے جواب نہیں دیا اور ان کی نظروں کے سامنے وہ ڈوب گیا۔ اسی طرح ان کی بیوی بھی جو تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو یہ سب جو تھا اپنے لوگوں کو ڈوبتا ہوا دیکھنا بھی ایک کرب عظیم تھا، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ اب اسی کی نسل کو باقی رکھا سے مراد یہ کہ ان کے جو گھر والے اس کشتی میں سوال ہوئے، انہوں نے پھر شادیاں، پہلے تو میں یہ سمجھتی رہی نا کہ انہی 3 بیٹوں کی اولادیں ہیں، پھر کسی نے میری تصحیح کی کہ انہوں نے شادیاں کہاں کی ہوں گی، کشتی میں جو باقی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کی ہوں گی، تو پھر ان کی ہی اولادیں جو ہیں انہوں نے دوبارہ زمین کو آباد کیا، یعنی کہ نوح کی اولاد نے زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا تھا ابراہیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم سے مراد پیور دل، جس میں کہ کبھی بھی شرک نہیں رہا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی
اور کہا میری طبیعت خراب ہے. تاروں پر کیوں نگاہ ڈالی؟ یہ لوگ تاروں کی بھی بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور پھر یہ چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور پھر اسی طرح ہاروسکوپ بھی وہ نکالا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ چلو میلے پہ جانا ہے, تو انہوں نے یوں کر کے ایسے ظاہر کیا کہ وہ تاروں کو دیکھ کے حساب کتاب کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میری تو طبیعت خراب ہے یا ہونے والی ہے, اور وہ نہ گئے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی سامنے کھانا پڑا ہوگا نا نظر نیاز کا, آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں, یعنی طاقت سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو, حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے, اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو, یعنی جن کے عکس تم بنا رہے ہو, ان چیزوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی, مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. یہاں پہ قید, انہوں نے تو الاؤ تیار کر لیا تھا, تو اس میں قید یا سازش کیا ہے؟ سازش یہ تھی کہ اتنے بڑے الاؤ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ڈر جائیں گے اور واپس آ جائیں گے, یعنی اپنے باپ دادا کے دین پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے استقامت بخشی اور وہ آگ میں کود جانے کو تیار ہو گئے, یا لوگوں نے ان کو پھینک دیا. اور پھر ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر, اور وہ پھر ٹھنڈی ہو گئی. یا نارو کونے بردم و سلامن علی ابراہیم. ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, یعنی کہ جب کسی رسول کو مارنے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے تو رسول پھر وہاں پہ نہیں ٹھہرتا. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم کا کیا حال ہوا. بس ایک جگہ پہ ذکر آتا ہے ابراہیم کی قوم, شاید حضرت یوسف کے قصے میں آتا ہے, سرسری سا ذکر آتا ہے, لیکن واضح طور پہ جیسے ہمیں عاد اور سمود کے بارے میں بتایا جاتا ہے بار بار, ویسے کوئی ذکر نہیں آتا قرآن میں ابراہیم کی قوم کے بارے میں. تو ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. تو آگے بھی حضرت اسماعیل کا جب ذکر آئے گا تو ان کے لیے حلیم کا لفظ وہ آئے گا. اور یہاں سے پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ اسحاق کو ذبح کیا گیا اس کی نفی ہو جاتی ہے, ابھی آگے سے بھی میں بتاؤں گی. تو حلیم کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا اور بالکل ریزسٹ نہیں کیا. باپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بھلا خوابوں کی بات پر بھی کوئی عمل کرتا ہے, بلکہ باپ کو حوصلہ دیا. اس لیے ان کو حلیم کہا گیا. صرف 3 ہستیوں کو حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو, اور اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہے. کسی تیسرے بندے کے لیے یہ نام نہیں ہے حلیم کا. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ, اب دیکھیں کہ بڑھاپے میں اولاد ملی, اور جب وہ لڑکا دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یعنی بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ رسول ہے, اور رسول کو کبھی جھوٹا خواب نہیں دکھایا جاتا بلکہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے. اور انہوں نے, حضرت اسماعیل نے اپنا سر جھکا دیا. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا, اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اس سے بڑی کیا آزمائش ہو کہ کسی باپ سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے.
تو یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. حضرت ابراہیم کا جو کردار ہے وہ اس کے اوپر ہر ایک کا اتفاق ہے. اب ویسے میں پڑھ رہی تھی کہ اب ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے کردار کو بھی, اور کون کرنے والا ہے؟ وہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل ان کو اپنا باپ مانتے ہیں جو کہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں عیسائی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں جو کہ ہے. مشرکین مکہ ان کو اپنا باپ مانتے تھے جو کہ ہے. اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا باپ مانتے ہیں چونکہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دین ابراہیمی پر. تو یہ جو تھی تعریف و توصیف میں آ گیا نا کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی. اب اتنا واضح ہے کہ ذبح ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی جو تھی وہ قربانی دی گئی. ایک نبی صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صحیح ظلم کرنے والا ہے. یعنی ابراہیم اور اسحاق اور ابراہیم اسحاق اور اسماعیل کی اولاد میں ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور کچھ جو ہے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے. ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ایک بہت بڑے بت کا نام تھا اور اسی بت کے نام پر بالبک ایک شہر آباد تھا. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجر دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. کیا تھی وہ تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، شجرۃ من یقطین. جیسے میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا کہ مکران میں ایک پودا پایا جاتا ہے جس کو اکتین کہتے ہیں. اکتین اور یقطین ایک ہی طرح کے نا، تو بڑی سی بیل ہوتی ہے جس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور پتوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے نہیں آتے، اور اس پہ میٹھا کدو کی طرح کا پھل نکلتا ہے. میں تو کہتی ہوں خربوزہ نکلتا ہے. اور وہ انہوں نے کھایا اور پیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چشمہ بھی بہا دیا اور پھر جو تھے اس میں نہائے اور وہ پھر ٹھیک ہو گئے. تو آخر کار ہاں سقیم حالت میں کیوں؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے نا،
تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا؟ ایسڈ. انہوں نے ان کی سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. غالباً وہ اپنی ہی قوم کی طرف آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کی وجہ سے ان کی قوم کو عذاب سے آزادی دے دی تھی. تو غالباً یہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور وہ لوگ ایمان لائے اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو مدت ان کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ مدت انہوں نے گزاری. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے. مکہ والوں سے اب خطاب ہو رہا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی شبیہیں بنا کر بتوں کی شکل میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور ان کی پوجا کرتے تھے. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور فرشتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. کہ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسب کا رشتہ بنائیں یا سمجھیں. ہم تو اللہ کے خدمت گار ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ صاد، جس میں 3 کہانیاں ایسی آتی ہیں جو کہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے. اب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی. تو 3 صورتیں جن میں ایک حروف قطع ہے، صاد، نون اور قاف، اور اس میں سے ایک یہ ہے صاد. قسم ہے نصیحت بڑے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے.
क्या उसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। और सरदारान कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। ये बात तो किसी और ही गरज के लिए कही जा रही है। ये बात हमने ज़माने करीब की मिलत में किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़त बात। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया जाता? असल बात यह है कि ये मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं, यानी कुरान पर शक कर रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अजाब का मज़ा चखा नहीं है। क्या तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत के ख़जाने इनके कब्ज़े में हैं? क्या ये आसमान व ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों के मालिक हैं? अच्छा, तो ये आलम असबाब की बुलंदियों पर चढ़कर देखें। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाले फिरौन और समूद और कौम लूत और ऐका वाले झुटला चुके हैं। जत्थे वो थे, इनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया और मेरी अक़ूबत का फ़ैसला उस पर चिस्पा होकर रहा। ये लोग भी बस एक धमाके के मुंतज़िर हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा, यानी एक ही धमाका इतना लंबा होगा कि हर कोई जो है वो हलाक हो जाए। और ये कहते हैं, ए हमारे रब, यौमुल हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। यानी कि ये फरमाइश किया करते थे, क़यामत तो जब आएगी तो तुम जो है ना हमारे हिसाब किताब ले आओ अभी से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर रखा था कि सुबह और शाम वो उसके साथ तस्बीह करते थे। परिंदे सिमट आते और सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी, उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात करने की सलाहियत बख्शी थी। फिर तुम्हें कुछ खबर है उस मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बालाखाने में घुस आए थे? जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर घबरा गया। क्यों घबरा गया? नबी थे, रसूल थे और जालूत को कत्ल कर चुके थे, लेकिन जब अचानक उन्होंने सर उठाया, उनके सर पर कुछ लोग खड़े हुए थे, तो वो एकदम घबरा गए कि फसीलें और फिर ज़मीन से ऊपर वाले मंजिल पे और फिर मेरे सारे कमरों में से सारे कमरे छोड़कर मेरे कमरे में ये कैसे घुस आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो घबरा देने वाली थीं। अब बाला खाने से पता लगता है कि उनका कमरा ऊपर था कहीं पे, जो उन्होंने अपनी इबादत के लिए मुख्तस किया हुआ था। तो हज़रत दाऊद का एक दिन उन्होंने इबादत के लिए रखा हुआ था, एक दिन घर वालों के लिए रखा हुआ था और एक दिन अपनी सल्तनत के कामों के लिए रखा हुआ था। जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो फरीक़े मुक़द्दमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक़ के साथ फ़ैसला कर दीजिए, बेइंसाफ़ी ना कीजिए और हमें राय रास्त बताइए। यानी हमारे मामले को टालिए नहीं कि मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, हमें फ़ौरन बताएं। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे और उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया और वाक़या ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज़्यादतियाँ करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमल साले करते हैं और ऐसे लोग कम ही हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि एकदम जो है वो उन्होंने बात सुनी और चूंकि घबराए हुए थे ना, कंसंट्रेट नहीं कर सके और फौरन इससे पहले कि वो दूसरे ग्रोह की बात भी सुनते, दूसरे फरीक की बात भी सुनते, तो एक इंसाफ का फैसला उनकी ज़बान से निकल गया कि उन्होंने 99 दुम्बियों वाले को कसूरवार ठहरा दिया।
اور یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ تو یعنی ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے دوسرے فریق کی بات سننے سے پہلے فیصلہ سنا دیا ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اچھا، اس کے بارے میں پھر اب اسرائیلی روایات جو ہے نا، اتنی انہوں نے تو کسی نبی رسول کو چھوڑا ہی نہیں، اتنی فضول باتیں ان سے منسوب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک بات جو ہے حضرت داؤد سے بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ اصل قصہ کیا ہے۔ تو 3 چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ حضرت یوسف اگر وہ دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس کی طرف لپک پڑتے۔ تو دلیل کیا تھی؟ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے رب نے تو میرے اوپر اتنی مہربانی کی اور میں اس کے ساتھ خیانت کروں، یہ دلیل تھی جو اللہ نے پہلے بتائی۔ اسی طرح پھر ایک اور واقعے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی دلیل سجھا دیتے ہیں، اب میرے ذہن سے نکل گئی، ابھی میرے ذہن میں تھی اور اب فوراً نکل گئی۔ بہرحال ایک یہ واقعہ ہے جس میں کہ ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ ہاں، وسیلہ کے بارے میں، وسیلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو جد و جہد کر کے، مجاہدہ کر کے۔ جد و جہد کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں اور جہاد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ مجاہدہ، بہت زیادہ جد و جہد کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب یعنی کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اسے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کرتے ہیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چیز کو زیادہ کر دینے والی اور کسی بھی چیز کے اندر جو بھلائی چھپی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے والی۔ جب قرآن کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر سے برائیوں کے خول اتارتے ہیں اور ان کے اندر کی اچائی جو ہے وہ باہر آنے لگتی ہے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اب یہاں پہ اور 2 کہانیاں آ رہی ہیں جو سمپل بھی ہیں اور کنفیوزنگ بھی ہیں۔ ایک تو خیر پھر بھی حل ہو جاتی ہے، لیکن جو دوسری کہانی ہے نا وہ حل نہیں ہوتی۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سیدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہاں پہ لکھ لیں صافنات اور جیاد۔ صافنات ہوتے ہیں اعلیٰ نسل اور جیاد ہوتے ہیں بہت تیز بھاگنے والے۔ تو کس لیے پیش کیے گئے تھے؟ انہوں نے بنانا تھا اپنا کوئی فارم بنانا تھا۔ ان کے پاس فوجیں تھیں، انسانوں کی، جنوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی۔ تو فوج کے لیے وہ گھوڑے جو تھے وہ پیش کیے گئے۔ تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے کہ مال جو ہے وہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہ جو گھوڑے ہیں خوبصورت ہیں، لیکن یہ کس لیے ہیں کہ یہ اللہ کی خدمت کرنے میں میرے مددگار ہوں گے۔
یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. چلیں جی، اب اس کو صاف صاف ایک آیت ہے جس کو اتنا کنفیوز کیا گیا ہے. اعلیٰ نسل گھوڑے تھے، تیز دوڑنے والے تھے، ان کی ریس لگائی گئی، بھاگتے بھاگتے جو تھے وہ دور نکل گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے. پھر کہا گیا کہ ہاں واقعی بڑے اچھے گھوڑے ہیں، ان کو واپس لے کے آؤ. اور جب وہ گھوڑے واپس آئے تو پیار سے ان کو وہ تھپکنے لگے. سیدھی سادھی ہے کہ نہیں بات؟ اس میں جو ہے نا خود بخود یہ ایڈ کر دیا گیا کہ سورج جو تھا وہ غروب ہو گیا اور ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کو ترجیح دی اور اللہ کی عبادت کو پیچھے کر دیا، ان کو میرے پاس واپس لاؤ اور میں ان کو مزہ چکھاؤں. اور لگے وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلواریں مارنے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہے نا، بہرحال میں نے ایک پیش کر دیا، میں اعتراض نہیں کرتی. بہرحال اس کی 2 تشریحیں کی گئی ہیں. اور مجھے کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مجھے یہی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے کہ وہ فوج کے لیے گھوڑوں کو چیک کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو بڑے زبردست گھوڑے ہیں، بڑے خوش ہوئے، ان کی ریس لگوائی، پھر ان کو بلایا اور ان کو اپروو کرنے کے لیے ان کے اوپر تھپکیاں دینے لگے. اور اب یہ والی جو کہانی ہے نا، یہ تو کسی طرح حل نہیں ہوتی. اس کی جو کہانی ہے بنی اسرائیل میں، وہ تو بہت ہی فضول قسم کی کہانی ہے. اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کہانی بنائی گی؟ خیر سمجھ ہمیں نہیں آتی کہ وہ کیا تھا جسد، وہ کہاں سے آیا اور کیوں انہوں نے توبہ کی. ٹھیک ہے، کیوں انہوں نے رجوع کیا. لیکن جو اسرائیلی کہانی ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا اپنے سپہ سالاروں سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے، میں آج رات اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، پھر ان سے میرے بیٹے پیدا ہوں گے اور پھر تمہاری جگہ پہ وہ جگہ مطلب سنبھال لیں گے اور مجھے تمہاری محتاجی نہیں رہے گی. پھر وہ اپنی 1000 بیویوں کے پاس گئے اور جو ہے یہ قصہ آپ سب کو پتا تھا. کوئی بیوی پریگننٹ ہی نہیں ہوئی. ایک بیوی جو پریگننٹ ہوئی اس نے بھی پھر ایک ادھورے بچے کو جنم دیا اور دائی نے لا کے وہ بچہ جو تھا ان کے تخت پر رکھ دیا. تو یہ ایک اسرائیلی کہانی ہے، لیکن ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا واقعہ بیان کیا گیا. البتہ نعمان علی خان نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، اس کو میں پوری طرح سمجھی نہیں، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ پہلے دربار میں تھے، پھر شام کے وقت وہ گھوڑوں کے ساتھ مصروف ہو گئے اور اس کے بعد آئے تو بس وہ ڈھہ پڑے. وہ خود ہی اپنے تخت پر جو تھے وہ ڈھہ پڑے. پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، یعنی کہ ان کو جب تھوڑی ہوش آئی تو انہوں نے اپنی عبادات وغیرہ جو تھی وہ کی اور ساتھ میں پھر کیا دعا کی، قالا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. بڑی خود غرضانہ دعا لگتی ہے. کیا کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو. لگتی ہے کہ نہیں خود غرضانہ کہ میرے بعد تو کسی کو ایسی بادشاہت نہ دے کہ وہ جنوں کا بھی بادشاہ ہو اور چیونٹیوں کا بھی بادشاہ ہو اور پرندوں کا بھی بادشاہ ہو اور پتہ نہیں کس کس چیز، ہواؤں پہ بھی اس کا تصرف ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اور یہی چیزیں اگر کسی غلط بندے کے پاس چلی گئیں تو وہ دنیا میں کتنا فساد برپا کرے گا. اس لیے انہوں نے دعا کی کہ میرے بعد ایسی چیزیں تو ایسی بادشاہت کسی اور کو نہ دے. انک انت الوہاب. ہم نے اس کے لیے ہوا کو اچھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں. فا کا لفظ بتا رہے کہ یہ ان کو بعد میں ملا. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا،
اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے یعنی قیدی، یعنی وہ اتنے سرکش ہوں گے کہ ان کو زنجیروں میں قید کیا ہوا تھا، اور وہ کام کرتے تھے کس کے لیے؟ ہم نے اسے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ کس اور کسے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ بھول ہی جاتے ہیں، فائدہ کیا پڑھنے کا، کہ جس کو چاہے دے جس سے چاہے روک لے۔ اس سے ملتا جلتا ذوالقرنین کو، ذوالقرنین نے جب فتح کیا نا ملک، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اختیار دیا تھا ان کو کہ جس سے چاہے تو جیسا سلوک کر، چاہے سزا دے چاہے ان کو معاف کر دے۔ نہیں یاد؟ نہیں یہ کہا تھا نہیں مطلب اس سے ملتا جلتا پیغام، اس سے ملتا جلتا پیغام تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اس سے ملتا جلتا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نیک ہوں گے، قصہ کیونکہ ایک ہی دفعہ یاد ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت کے طور پر، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس ہے، عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ یعنی بہت بیمار تھے نا، تو کسی وقت ان کی بیوی نے ان کو ناراض کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب وہ ٹھیک ہوئے اور ان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے کتنی بڑی وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، تو ششو پنج میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنکوں کا ایک گٹا لے کے ایک دفعہ بس مار دے تو تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اسے خدمت نہیں کی تھی، ہاں کی تھی، لیکن جو بیمار آدمی ہوتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، تو جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے اس پہ ہی وہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، وہ دار آخرت کیا، یعنی آخرت کی یاد جو ہے وہ انسان کو عزت دلاتی ہے، کیونکہ وہ پھر برے کاموں سے رکتا رہتا ہے، اچھے کام وہ کرتا رہتا ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ جب VIP آتے ہیں تو ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں کہ وہ بیل بجائیں گے تو پھر ہم جائیں گے، اتنی دیر میں مہمان ادھر کھڑا رہے گا، بلکہ پہلے سے کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے۔ بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنم والے دیکھیں گے کہ ایک اور گروہ جو ہے ان کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو گھبرائیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئے، جہنم میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے، اور پھر جب یہ بھی جلیں گے تو ان کی وجہ سے جہنم کی ہیٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، تو ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، کوئی ویلکم نہیں ہے۔ یعنی جہنم والے
जहन्नम वालों को भी वेलकम नहीं करेंगे। वो उनको जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं, तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये जाए करार। यानी जो पहले आए हुए थे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरा ग्रोह जो था जहन्नम में पहुंचा था, तो अब जो पहले वाले थे वो इनको कहेंगे, नहीं बल्कि आने वाले कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हम जो हैं यहाँ पे आए हैं। फिर वो कहेंगे, ए हमारे रब जिसने हमें इस अंजाम को पहुँचाने का बंदोबस्त किया, उसको अजाब का दोहरा अजाब दे। यानी हमारे जो बाप दादा थे ये हमारे लिए सबब बने जहन्नम में आने का, तो इनको दोहरा अजाब दे। और वो आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे, कि कहीं बिलाल भी नहीं नज़र आ रहा, अम्मार बिन यासिर भी नहीं नज़र आ रहे, सुमैया भी नहीं नज़र आ रही। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वो कहीं नज़रों से ओझल हैं कि हाँ कहीं पड़े हुए किसी कोने कुदरे में और हमें नज़र नहीं आ रहे, या बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूँ, कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह जो यकता है, सब पर गालिब, आसमानों और ज़मीन का मालिक, उन सारी चीज़ों का मालिक जो इनके दरमियान है, ज़बरदस्त और दरगुजर करने वाला, अजीज़ुल गफ़ार, चाहे तो तुम्हें सज़ा दे और चाहे तो तुम्हें माफ़ कर दे। इनसे कहो ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। इनसे कहो मुझे उस वक्त की कोई खबर ना थी जब मलाए आला में झगड़ा हो रहा था, मुझको तो वही के ज़रिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूँ। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूँ और इसमें अपनी रूह में से फूंकूँ, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सबके सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या चीज़ उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। दोनों हाथों से क्या मुराद कि इसमें आलम अमर की खसूसियात भी हैं कि इसके अंदर रूह है जो अल्लाह ताला की तरफ से फूंकी गई, और इसमें आलम खल्क की खसूसियात भी हैं कि वो मिट्टी से पैदा हुआ, इसकी तमाम ज़रूरियात मिट्टी से पूरी होंगी और आखिरकार ये मिट्टी में मिलाया जाएगा। और इसके साथ एजाज़ उसका किस चीज़ से था कि उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह से फूंका। इसलिए अल्लाह ताला कहते कि मैंने दोनों हाथों से, यानी अपने खल्क वाले हाथ से भी और अपने अमर वाले हाथ से भी, रूहानी हाथ से भी और मादी हाथ से भी इसको बनाया, तो तूने इसको सजदा क्यों ना किया? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझको आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तो निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौमुल जज़ा तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर मुझे उस वक्त तक के लिए मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज़ तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है, तयशुदा है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूँगा बजुज़ तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। अच्छा, अब एक बात पर आपने गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने शैतान की दुआ को भी कबूल किया। अल्लाह ताला हर एक की दुआ को कबूल करते हैं, दुआ को रद्द नहीं करते, लेकिन आखिरकार अंजाम कार किसके लिए बेहतर होगा? ईमान लाने वालों के लिए ही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता
اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورہ زمر کتنی لمبی ہے؟ لمبی ہے کہاں، کیا کریں؟ کل کریں، چلیں کل کریں۔ اس کے بعد سورہ مومن آئے گی، بہت ہی پیاری صورت۔ چلیں یا اللہ پاک تو ہمارا آنا قبول فرما لے اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا، نیک نصیب بنا، ان کو نیک صحبت اور نیک صحبت عطا فرما، ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا۔ بہترین دعائیں تو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو مکمل سے زندگی اور تندرستی عطا فرما دے، ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں اور محبتیں نازل فرما، خاص کر ہماری بہن عالیہ کے گھر پر جس نے اس محفل کا اہتمام کیا، اس کے گھر پر اپنی خصوصی نعمتیں اور رحمتیں اور سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہر وہ بھلائی عطا فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے بچا جس شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ پاک ہم پر اپنا رحم فرما، تو ہمیں معاف کر کے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اولادوں کی، استادوں کی، تمام مومن مسلمان جو اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے۔ یا اللہ پاک ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے، اور ہمارے ایمان، جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اوکے جی، اللہ حافظ، کل ملیں گے۔